جب سے بس گئی دل میں آرزو مدینے کی، جب سے بس گئی دل میں آرزو مدینے کی، جب سے بس گئی دل میں آرزو مدینے کی، آرزو مدینے کی، کتنی پیاری لگتی ہے گفتگو مدینے کی۔ عرض اپنے آقا سے ہم کریں گے رو رو کر، عرض اپنے آقا سے ہم کریں گے رو رو کر، آپ کے بنا ہم اب تو جی نہ پائیں گے۔ یہ تھے محمد صابر صلی اللہ علیہ وسلم جو نعتیہ کلام پیش کر رہے تھے۔ اب ہم اس کے بعد جو ہے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے ایک نئی فضا میں لے چلیں، اور وہ فضا تقریر و خطابت کی اہمیت و افادیت ہر دور ہر زمانے میں، ہر دور اور ہر زمانے میں مسلط رہی ہے از ماضی تا حیات۔ تو ہم تقریر پیش کرنے کے لیے حافظ محمد معین، اور میں آپ کو ایک بات اور بتاتا چلوں جس کا ابھی نام پکارا ہے حافظ محمد معین، یہ جو ہے اسی سال کی ابھی آج حافظ بنے ہیں، اور دستار بھی ہونی ہے۔ آپ دعا کریں سب، اللہ تبارک و تعالی ان کی عمر دراز کرے اور نیک صالح حافظ بعمل ان کو بنائے۔ حافظ محمد معین مائک پر آئیں اور تقریر پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی وذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین، وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خیرکم ما تعلم القرآن وعلمه، او کما قال علیہ الصلاة والسلام۔ ہمیں دنیا سے کیا مطلب، مدرسہ ہے وطن اپنا۔ ہمیں دنیا سے کیا مطلب، مدرسہ ہے وطن اپنا۔ مریں گے ہم کتابوں پر، ورق ہوگا کفن اپنا۔ حاضرین مجلس، میں آج آپ حضرات کے سامنے دینی مدارس کی اہمیت و افادیت پر لب کشائی کی جسارت کرنا چاہتا ہوں۔ امید ہے کہ آپ غور سماعت فرمائیں گے۔ حاضرین مجلس، اس امت کی رہبری و رہنمائی کے لیے جو سب سے پہلا مدرسہ قائم ہوا وہ غار حرا تھا، جس کے معلم اول رب کائنات اور متعلم اول رحمت کائنات اور واسطہ اول جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام، کتاب اول قرآن کریم اور مخاطبین اول صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین کی جماعت تھی۔ دینی مدارس جو اس وقت آپ کے سامنے ہیں، دراصل یہ سب اسلام کے مضبوط قلعے ہیں۔ یہ دار ارقم اور صفہ کے چبوترے کی شیخ ہیں، جن کے اصل بانی آمینہ کے لخت جگر، عبداللہ کے نور نظر، احمد مجتبی، محمد مصطفیٰ، سرور کائنات محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں۔ یہاں پر معرفت الہی کی کرنیں پھوٹتی ہیں، یہاں امت کے رہبر اور رہنما کو تیار کیا جاتا ہے، یہاں باطل کی تیز و تند آندھیوں کو مقابلہ کیا جاتا ہے، یہاں بدعات و خرافات کے ابلتے سیلاب کو روکا جاتا ہے۔ حاضرین مجلس، دور عاظم نے ان دینی مدارس کی کردار کا جائزہ لیتے ہیں تو عوام کے ذہن میں فوراً یہ سوال گردش کرنے لگتا ہے کہ ان دینی مدارس کا کیا کردار ہے۔ اگر آج یہ دینی مدارس نہ ہوتے تو قرآن پڑھانے والا کوئی نہ ہوتا، اگر آج یہ دینی مدارس نہ ہوتے تو نکاح پڑھانے والا کوئی نہ ہوتا، اگر آج یہ دینی مدارس نہ ہوتے تو نماز جنازہ پڑھانے والا کوئی نہ ہوتا، اگر آج یہ دینی مدارس نہ ہوتے
کرنے والا کوئی نہ ہوتا. اگر آج بیٹھ کر عشق رسول پر اشاعت دین کی بات ہوتی تو یہ مدارس کا کردار ہے. اگر آج یہ دینی مدارس نہ ہوتے تو قرآن پڑھانے والا کوئی نہ ہوتا. اگر آج دنیا کے کونے کونے میں لوگ جوگ در جوگ اسلام قبول کر رہے ہیں تو یہ مدارس کا کردار ہے. یہ انہی دینی مدارس کا کردار ہے کہ ایک بچہ الحمدللہ سے والناس تک 30 باروں کا حافظ بنتا ہے. پھر یہی بچہ خیرکم ما تعلم القرآن وعلمہ کا مصداق بنتا ہے. مدرسہ ماں کی گود کی طرح ہوتا ہے. جس طرح بچہ ماں کی گود میں پرورش پاتا ہے اسی طرح انسان یہاں بھی پرورش پاتا ہے. اور مدرسہ ہی انسان کو حقیقی انسان بناتا ہے. یہ مدرسہ چند افراد مل کر بناتے ہیں لیکن مدرسہ بہت افراد کو بناتا ہے. ہم مدرسے کی عمارت بناتے ہیں اور مدرسہ ہمارا قلب بناتا ہے. اللہ سے ہمارا تعلق جوڑتا ہے. جس طرح انبیاء علیہ السلام مخلوق کو خالق سے جوڑتے تھے اسی طرح مدرسے ہم کو اللہ سے جوڑتے ہیں. لہذا ان مدرسوں کو نہ کوئی طاقت دلا سکتی ہے اور نہ کوئی ان مدرسوں کو توڑ سکتا ہے انشاءاللہ. اب اس سے متعلق حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان سنیں. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہوئے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اگر دنیا میں ان لوگوں کو دیکھنا چاہتے ہو جن کو اللہ نے جہنم کی آگ سے آزاد کر دیا ہے تو طلبہ علم دین کو دیکھو. بخدا جو طالب علم صرف علم حاصل کرنے کی نیت سے کسی عالم کے دروازے پر جاتا ہے تو اس کو ہر حرف اور ہر قدم پر 1 سال کی عبادت کا ثواب ملتا ہے اور اس کے لیے جنت میں ایک شہر بنا دیا جاتا ہے. جہاں جہاں قدم پڑتے ہیں وہ زمین اس کے لیے استغفار کرتی ہے. صبح شام فرشتے اس کی مغفرت کا اعلان اس طرح کرتے ہیں ہؤلاء عتقاء اللہ من النار. یہی ہے جن کو اللہ نے جہنم سے آزاد کر دیا ہے. اس سے مراد وہی لوگ ہیں جو علم دین حاصل کرتے ہیں اور مدرسے میں رہتے ہیں. میرا محترم دوستو مدرسے کا مدار طالب علم اور مدرس پر موقوف ہے. تعمیر میں اونچائی نہیں آتی. اس ادارے کا رشتہ اصحاب صفہ سے چلا ہوا ہے جس کے معلم سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تھے اور جس کے طالب علم حضرت ابو بکر صدیق حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جیسے تھے. ہم یہ فخر سے کہہ سکتے ہیں کہ اولئک آبائی فجئنی بمثلہم. کیا کوئی یونیورسٹی سے فارغ ہونے والا اس طرح کا فخر کر سکتا ہے؟ ہرگز نہیں. یہ وہی دینی ادارہ تھا جہاں جبریل امین علیہ السلام خود طالب علم بن کر استفادے کے لیے آئے تھے اور کہتے تھے کہ ایمان اور احسان کیا چیز ہے, قیامت کب آئے گی. تو اس مرکز میں طالب علم بن کر حضرت جبریل امین علیہ السلام بھی آتے رہے. ایسا نہ کوئی پیش کر سکا اور نہ تا قیامت کر سکے گا. محترم دوستو مدرسے کی قدر کرو. تم نہ کرو گے تو اللہ تبارک و تعالی دوسروں کو پیدا کر دے گا. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی توجہ اور دعا ساتھ ہے. ادارہ نہیں مٹ سکتا, جس کا تعلق ادارے سے ہو وہ بھی نہیں مٹ سکتا. لہذا ان مدرسوں میں سے ایک چمکتا ہوا روشن ستارہ آپ ہی کی بستی کا محبوب ادارہ مدرسہ عربیہ رشیدیہ معراج العلوم کا بھی نگر بھی ہے. الحمدللہ مدرسے کی ذمہ داران اور اساتذہ اکرام بچوں کی تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت پر بھی بڑی اچھی محنت کرتے ہیں. طلبہ عزیز کو بڑی اچھی سہولت دی جاتی ہے. الحمدللہ یہ اس ادارے کی خوبصورتی ہے. اللہ تعالی اس ادارے کو نظر بد سے بچائے اور اس ادارے کو دن دوگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے. آمین. اللہ تعالی ہمیں دینی اداروں کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.